دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہو سکتا ہے آج کی یہ ویڈیو سننے والوں پہ ذرا بھاری گزرے، لیکن میری گزارش ہے ویڈیو کو پورا دیکھیے گا۔ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ آپ اور میں یقیناً ان احکام سے واقف ہیں جس کو اسلام میں فرضیت دی گئی ہے، چاہے وہ شہادت دینا ہو، نماز، روزہ، حج ہو یا زکوٰۃ ہو۔ اب ان تمام فرائض میں اگر آپ غور کریں تو شہادت کے بعد سب سے امپورٹنٹ عمل نماز ہے۔ زکوٰۃ آپ پر واجب ہے تو دینی ہے، ورنہ آپ بری ہیں۔ روزہ صحت ہے اور سفر میں نہیں ہے تو رکھنا ہے، ورنہ فدیہ دے کے معاف ہو سکتا ہے۔ حج صاحب استطاعت ہیں تو فرض ہے، ورنہ نہیں۔ صرف اور صرف نماز ایک ایسا فرض ہے جس کی کوئی معافی نہیں، جو ادا کرنی ہے چاہے جہاں بھی ہوں، جس بھی حالت میں ہوں۔ رعایت ہے، معافی نہیں ہے۔ کھڑے کھڑے نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے پڑھو، لیٹ کے پڑھو، سفر میں ہو قصر پڑھو، حرکت نہیں کر سکتے اشارے سے پڑھو، فرصت نہیں ہے صرف فرض پڑھو۔ پڑھنی ہے، معافی نہیں ہے۔ اور یہ بھی سچ ہے کہ جتنا زور نماز کو قائم کرنے پر ہے، اتنا ہی نماز کو ہلکا جانا جا رہا ہے۔ ہفتے میں 2-3 بار پڑھ لی، دن میں 1-2 پڑھ لی، جمعہ پڑھ لی، اور حد تو یہ ہے کہ عید پڑھ لی بس۔ آئیے آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو قائم کرنے کے بارے میں کیا حکم دیا ہے اور ہم کہاں کھڑے ہیں۔ سب سے پہلے قرآن میں کیا حکم دیا گیا ہے وہ سن لیجئے۔ اللہ کا فرمان ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، نماز قائم کرنا، مشرک نہ ہو جانا۔ قرآن چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ بس شناختی کارڈ میں مسلمان ہے، اللہ کے ہاں مسلمان نہیں ہے۔ کیا قرآن میں نہیں فرمایا گیا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے غافل ہیں۔ اتنے واضح احکام کے بعد بھی ہم کہاں سے دھوکہ کھا رہے ہیں؟ تف ہے ان واعظوں پر جنہوں نے کبھی نماز کی اہمیت کو اس زور سے بیان نہیں کیا جس زور سے وہ مساجد کے لیے چندے یا مدرسوں کے لیے امداد پر زور دیتے ہیں۔ کل جب یہ نماز کا ترک کرنے والا اللہ کے سامنے یہ بات کہے گا کہ اللہ مجھے امام صاحب نے نہیں بتایا تھا کہ بے نمازی کافر ہو جاتا ہے، بتایا ہوتا تو میں کبھی نماز نہ چھوڑتا، تو وہاں پر کیا صفائی پیش کریں گے؟ شاید ابھی بھی آپ کے دل پر یقین کی بجلی نہ گری ہو تو رک جائیں، اب ذرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان سن لیجئے کہ وہ کیا فرماتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بندے کے شرک اور اسلام، کفر اور ایمان کے درمیان فرق ہی نماز ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ سنت خدا ہے، یہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنت ہے جو اللہ نے انہیں عطا کی، اگر اسے چھوڑ دو گے تو برباد ہو جاؤ گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر کوئی بیمار بھی ہوتا اور 2 بندوں کے سہارے مسجد میں آ سکتا تو اس کی کوشش ہوتی کہ میں مسجد میں جا کے نماز ادا کروں، کہیں مجھے منافق نہ شمار کر دیا جائے۔ صحابہ کو یہ کہاں معلوم تھا کہ ایک ایسی امت بھی آئے گی جو ان سے بڑے عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرے گی، مگر نماز ایک وقت کی بھی نہیں پڑے گی۔ سرکار یہ حدیث ترمذی میں لکھی رہ گئی کہ ہمارا اور منافقین کا عہد نماز کی بنیاد پر ہے، جس نے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ اور سنیے، عبداللہ بن شقیق تابعی کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام علیہم رضوان صرف بے نمازی کو کافر سمجھتے تھے، باقیوں کو تمام غلطیوں کے باوجود مسلم تصور کرتے تھے۔ آپ مجھے بتائیں، کیا یہ حدیث نہیں ہے کہ بچہ جب 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز کا حکم دو، 10 سال کا ہو کے نہ پڑھے تو اسے سزا دو، اور 10 سال کی عمر میں اس کا بستر بھی الگ کر دو؟ اب عمل پر بات کیجیے۔ بچہ سویا پڑا ہے، ماں باپ اٹھا نہیں رہے، ہے رات دیر تک پڑھ رہا تھا، سفر کر کے آیا ہے، پڑھنی ہے، ابھی کیا جلدی ہے، پڑھ لے گا۔ اب ذرا یہ حدیث سن لیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، خواہ تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، تمہیں قتل کر دیا جائے، سولی دے دیا جائے، یا آگ میں زندہ جلا دیا جائے۔ یہ پہلی نصیحت۔ دوسری نصیحت، نماز نہ چھوڑنا۔ تمہارا اللہ کے ساتھ عہد نماز کی بنیاد پر ہے، اگر تم نے نماز چھوڑ دی تو اللہ کا ذمہ تم سے اٹھ گیا۔ اور تیسری نصیحت فرمائی، شراب نہ پینا، یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ میں آپ کے سامنے اور بھی بے شمار احادیث ایسی پیش کر سکتا ہوں جس سے آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کتنے بڑے خسارے میں جا رہے ہیں۔ آپ بیٹھ کے رونا روتے رہیے بے برکتی کا، رونا روتے جائیے رزق کی تنگی کا، رونا روتے جائیے دعاؤں کے قبول نہ ہونے کا، رونا روتے جائیے اولاد کے نافرمان ہونے کا، کیونکہ جہاں سے یہ سب ملنا تھا، جس دربار سے یہ سب عطا ہونا تھا، نماز نہ پڑھنے کی نحوست کی وجہ سے اس کا ذمہ آپ سے اٹھ گیا۔ اب آپ ifs and buts ڈھونڈتے رہیے ان خطیبوں کو جو ذرا نرم پالیسی سنائیں اور کہیں سے آپ کو مارجن آف مرسی دے دیں، لیکن اللہ کا حکم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ کاش جتنا زور ہم نے مساجد کی تعمیر پر لگایا اتنا نمازی بنانے پر لگایا ہوتا تو آج منظر ہی کچھ اور ہوتا۔ ہائے، یہ کتنے افسوس کی بات ہے
کہ رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری وقت میں بھی امت سے کہتے کہتے چلے گئے کہ الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، اور امت نے اسی نماز کو ترک کر دیا۔ اب آخر میں ایک اور حدیث سنتے جائیں کہ یہ سب سن کر بھی اگر آپ کا دل نہ پگھلا اور آپ نمازوں کی طرف نہ گئے تو پھر انجام کیا ہوگا وہ بھی بتایا جا چکا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز قیامت کے دن نمازی کے لیے دلیل، نجات اور نور ہوگی، اور جو نماز نہیں پڑھتا قیامت کے دن نہ اس کے لیے کوئی دلیل ہوگی، نہ نجات ہوگی اور نہ کوئی روشنی، اور اس کا حشر فرعون، قارون، حامان اور امیہ بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ جی، جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہیں، اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے ہی بتا گئے کہ آپ کا حشر کس کے ساتھ ہونے والا ہے۔ اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ابھی وقت ہے، پلٹ آئیے اللہ کی طرف اور تہیہ کریں کہ آج سے کچھ بھی ہو جائے ہماری نماز ضائع نہیں ہوگی۔ اللہ آپ کا و میرا حامی و ناصر، والسلام۔